على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 مارچ یوم تحفظ ختم نبوت، وفاقی حکومت کی طرف سے آج کے دن ختم نبوت کا، تحفظ ناموس رسالت کا یوم منانے کا کل 14 مارچ کو اعلان ہوا ہے۔ اس کی وجہ مغربی اور امریکہ کی اسلام اور مسلمانوں سے جو دشمنی جاری ہے اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف مذمتی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام دینا، اور نیوزی لینڈ میں جو ایک خون ہوا ناحق، اس کے حوالے سے، اور کئی سال پہلے بھی نیوزی لینڈ میں ایک مسجد میں خودکش حملہ کر کے 51 کے قریب مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ تو ہماری حکومت کا یہ بڑا ہی اچھا اقدام ہے، ہم اس کو خیر مقدم کرتے ہیں کہ آج کا دن انہوں نے خاص طور پہ پورے پاکستانیوں کے لیے یہ حکم صادر کیا ہے کہ آج اپنی اپنی جگہوں پر جہاں کہیں ہیں تحفظ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت کی تحریک کو اجاگر کیا جائے۔ اس پر بڑا اہم کردار اور ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی 40 نمبر آیت تلاوت میں نے کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ مرد رجال چونکہ بلوغت سے اوپر والی عمر ہوتی ہے، آپ کے شہزادے بچپن میں ہی وصال کر گئے تھے، حالت طفل میں، اس لیے فرمایا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، سب نبیوں کے بعد آنے والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت ہر شے کو جاننے والا ہے۔ ختم نبوت کا جو معنی ہے، ختم کہتے ہیں مہر کو، نبوت کا معنی نبوت، ختم نبوت کا معنی یہ ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، آپ کے نبی ہونے کے بعد اب مہر لگ گئی، دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سرکاری پیپر ہو یا کوئی بھی چیز کسی لفافے کے اندر ڈال کے اس کے اوپر مہر لگا دی جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس میں کسی چیز کا اضافہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ختم کا معنی مہر، اللہ نے یہ مہر لگا دی کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کسی کے نبی آنے کی کوئی گنجائش ہے۔ دروازہ نبوت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے آمینہ کے لال ہمارے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بند کر دیا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بڑا خوبصورت حسین و جمیل محل تعمیر کیا، لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا خوبصورت ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ فرمایا جب وہ محل دیکھتے کہتے بڑا حسین و جمیل ہے، لیکن جب اس اینٹ کی خالی جگہ کو دیکھتے تو کہتے یہ کیا کر دیا، ایک اینٹ کی خالی جگہ چھوڑ دی
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں، محل مکمل ہو گیا، اب وہاں پہ کسی چیز کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بڑی خوبصورت مثال سمجھا، اور فرمایا اللہ نے میرے لیے مشرق اور مغرب کو زوم کر دیا، سمیٹ دیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جہاں کہیں ہیں لوگ ان کو دیکھ لی اپنی ہتھیلی کے مانند، اور فرمایا میرے بعد 30 کذاب دجال آئیں گے جو کہیں گے کہ وہ نبی ہیں، سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیدا نہیں ہوگا، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں۔ ہم جب یہ راوی سے گزرتے ہیں نا تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ قادیانیوں کو اور ختم نبوت کے منکری کو بڑا مزائل لگایا ہوا وہاں پہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور مجھے نہیں لگتا وہ یہاں سے گزرتے ہوں، گزرتے بھی ہوں گے تو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، بڑی تکلیف، شدت کی تکلیف ہوتی ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا، اور یہ انشاءاللہ ہوگا۔ اب گھر گھر کریا کریا بستی بستی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے چرچے ہوں گے، قادیانی اور منکرین ختم نبوت سارے جل کے مر جائیں گے اور نظام ان کا ختم ہو جائے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یہ نظام اب قائم ہوگا۔ اب جو ہماری حکومت اور اس طرح کا اقدام اٹھا رہی ہے، اور انہیں پتا ہے کہ پیچھے بندے ڈاڑے بیٹھے ہوئے، اگر ہم نے کوئی آواز نہ اٹھائی تو وہ ہماری نہ آواز اٹھانے پر آواز اٹھائیں گے کہ تم اسلامی ملک میں رہتے ہو، یہ کیسا کام کر رہے ہو۔ لیکن یہ ان کا بڑا اچھا ایک اہم کردار ہے جو آج ہماری وفاقی حکومت نے ادا کیا۔ اللہ رب العزت اس کردار کی برکت سے جو معاملات پاکستان کے خراب ہوئے ہیں ان میں بہتری عطا فرمائے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور ختم نبوت کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا اب سے نہیں، حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبی لکھا ہوا تھا، ابھی جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبی لکھا ہوا تھا، اس وقت بھی چرچے تھے میرے آسمانوں پر کہ میں آخری نبی، میرے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں کیا۔ اور یہ اسلام کا، مسلمانوں کا ایک بڑا خوبصورت عقیدہ ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ وہ نبی ہے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج، مرتد، قتل کا حکم ہے، اس بندے کو پھانسی دے دی جائے اور حکومت وقت اس کا کلا کما کرے، جب حکومت وقت نہیں کرتی تو پھر اللہ غازی پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ خود مسلمان، چونکہ مسلمانوں کے اندر جو خون مسلم ہوتا ہے نا وہ غیرت کا نام ہے، جس کے اندر غیرت نہ ہو، تذبذب کا اور وسوسے کا شکار ہو جائے اور سوچے کہ یار کیا کروں، کروں یا نہ کروں، اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ ہے، ایمان میں کوئی مسئلہ پڑ گیا۔ مسلمان ہو، غیرت مند ہو، کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ قادیانی نماز ہو یا قادیانی ہو یا ان کے گروپ کے بندے ہوں ان سے کسی قسم کا تعلق رکھے، اور ان سے تعلق رکھنا ناجائز ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کسی قسم کی بھی نرمی ان سے کرنا حرام ہے۔ اسلام نے کافروں کے حوالے سے نرمی کا پہلو دیا، تو کاروبار کر لو ان کے ساتھ، کسی معاملے میں مدد کرنی پڑ جائے ان کی مدد کر دو۔ وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں مانتے، دین نہیں مانتے، لیکن انہیں پتا ہے کہ حضور آخری نبی ہے، لیکن یہ جو مرتد ہو جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کریں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ کوئی نبی آ سکتا ہے معاذ اللہ علیہ باللہ، ان سے یہ مر بھی رہے ہوں، سڑک میں پڑے بھی ہوں، ایسے شخص کو پانی پلانا بھی جائز نہیں، تڑپ تڑپ کے مر جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے نبوت کے جھوٹے نبی کی اتباع کر کے آمنہ کے لال کے دل کو تکلیف پہنچائی، اللہ رب العزت کو اذیت پہنچائی۔ اب ان کے لیے کوئی نرمی کا پہلو نہیں، جو ان کے لیے نرمی کا پہلو کرے گا اللہ اس سے جہنم کے سب سے نچلے تہ میں ڈالے۔ اسلام کا یہ نظام ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی،
फरमाया कोई शख्स ये कहे ना कि वो नबी, वो तो काफिर हो गया। अब कोई शख्स मुझसे ये कहे तूने नबूवत का दावा किया, कोई दलील पेश कर, तो फरमाया दलील मांगने वाला भी काफिर हो जाएगा। क्यों? इस दलील मांगने वाले मुसलमान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के हुक्म पर शक किया। जब अल्लाह ने फरमा दिया खातमुन नबिय्यीन, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, तो अब रसूलुल्लाह के फरमान में, कुरान के फरमान में शक किया, नबूवत की दलील मांगी, दलील मांगने वाला भी काफिर हो गया। अब ये मसला याद रखिए, आपके पास कोई कादियानी आ जाए कारोबारी मामलात में, जिसे उससे कारोबार करना जायज नहीं है, ये फतवा खुले तौर पे मैं दे रहा हूं। किसी कादियानी के लिए नरमी का जो पहलू बिछाएगा, नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत में उसका कोई हिस्सा नहीं। वो फिर जो उनको खुश करते हैं फिर उनके पास ही जाए। हम इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लाम का निज़ाम, इस्लाम की पावर बहुत ज्यादा है। नबी अलैहिस्सलाम ने जो बात इरशाद फरमा दी उस पर अमल होगा। और ये खत्म नबूवत का मसला ऐसा है, 1400 सदियां बीत गई, जब जब काफिरों ने साजिश की मुसलमानों को उभारने के लिए और उनके जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, कुर्बान जाएं हमारी तारीख गवाह है, लोगों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर पहरा देकर दिखाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर अक़दस में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावा किया और उसने पैगाम भेजा। उसने कहा कि मुझे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत में शरीक कर दे। आपके हाथ में छड़ी थी, फरमाया तो नबूवत की बात करता है, मैं तुझे अपनी छड़ी में शरीक भी नहीं करता, तेरे लिए कोई हिस्सा नहीं। फिर आपने हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा पैगाम देकर, और मैं उसे पैगाम दे दो, अगर चाहते हो जमीन में रहना, अगर चाहते हो कि तुम्हारा निजाम यहाँ पे कायम दायम रहे, तो हम तुम्हें ये हुक्म दे रहे हैं कि तुम इस चीज को मानो, वरना तुम्हारा निजाम खत्म हो जाएगा। जब हज़रत हबीब बिन ज़ैद उसके पास गए तो मुसैलमा कज़्ज़ाब को बड़ी तकलीफ हुई कि कासिद मेरे पास आया है और ऐसा पैगाम लेकर आया कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। और मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने साथ बड़े लोगों को इकट्ठा किया था जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। बड़ा कठिन मरहला था, लोगों को झूठे दावे कर करके उनको गर्विदा कर दिया। दज्जाल के फितने का असर था उसके अंदर, लोगों को इकट्ठा किया। तो नबी इस्लाम ने हज़रत हबीब बिन ज़ैद जब पहुंचे ना, उसने, क्योंकि अरब में ये रिवाज था, काफिरों के पास कोई मुसलमान कासिद चला जाता या मुसलमानों के पास कोई काफिर कासिद आता तो मुसलमान उसका अच्छा खैर मकदम करते कि कासिद है, एहतराम करते। लेकिन मुसैलमा कज़्ज़ाब ने एहतराम ना किया, बल्कि कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, हबीब बिन ज़ैद को टॉर्चर करूंगा, सख्ती करूंगा, और ये मेरी नबूवत का ऐलान करेंगे तो लोग मेरे और गर्विदा हो जाएंगे। मजमा सजा दिया गया, हज़रत हबीब बिन ज़ैद को पहले टॉर्चर किया गया, तो मैं नहीं करूंगा, मैं इस मामले में कभी भी तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने सारे हमायतों को इकट्ठा किया और हज़रत हबीब बिन ज़ैद को खड़ा किया और साथ ही एक जल्लाद को खड़ा किया और पूछा मुसैलमा कज़्ज़ाब ने, हबीब बिन ज़ैद बता मेरे बारे में क्या कहता है। फरमाने लगे मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही, तेरी आवाज नहीं आ रही। कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहता है। फरमाने लगे अल्लाह ने उन्हें आखिरी नबी बनाया हुआ है। हबीब बिन ज़ैद ने कहा इनके नाखून काटो। पता है ऐसे नाखून खींचे गए, कितनी तकलीफ होती है नाखून जब खींचे जाते, सारे नाखून खींचे गए। कब बता हबीब बिन ज़ैद अब मेरे बारे में क्या कहता है। फरमाने लगे मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही। कर रसूलुल्लाह के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है। फरमाने लगे वो अल्लाह के आखिरी नबी है। फिर उसने आपके हाथों को काटा, हाथों को काटने के बाद आपकी कोहनियां काटी, ये सारे हिस्से काट के फिर पूछता है बता हबीब बिन ज़ैद क्या कहता है मेरे बारे में। तो मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही, खून बह रहा है और हज़रत हबीब बिन ज़ैद गैरत का पैगाम दे रहे हैं, तो मैं तेरी आवाज नहीं आ रही।
کہا محمد عربی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر آپ کے اس بازو کو کاٹا گیا، پھر آپ کی ٹانگوں کو کاٹا گیا، انگلیاں کھینچی گئیں، آپ کی ٹانگوں کو کاٹا گیا، وقتاً فوقتاً آپ کے عضو کاٹے جاتے رہے کہ کہیں تکلیف نہ برداشت کرنے کی وجہ سے ان کی زبان سے نکل آئے اور میرا کام بن جائے۔ حضرت حبیب بن زید سے جب بھی پوچھا جاتا فرماتے مجھے تیری آواز نہیں آ رہی۔ حضرت حبیب بن زید نے جان دے دی اور جان دے کر بتا دیا یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں میں۔ حضور کروڑوں جہاں بھی ہوتے آپ کے نام پر وار بھی دیتے، پھر بھی ہم آپ کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے جو مسلمانوں کو رفعت بلندیاں عطا کی، حضرت حبیب بن زید شہید ہو گئے۔ پھر دور صدیقی میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی، ختم نبوت کی جنگ، تحریک ختم نبوت کے سب سے پہلے بانی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب چونکہ وہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا تھا، فرمایا اب جنگوں میں جو جانے والے ہوں گے اصحاب بدر نہیں ہوں گے، احد نہیں ہوں گے، جو ہجرت والے ہیں وہ اصحاب نہیں ہوں گے، جو بیت رضوان والے ہیں وہ اصحاب نہیں ہوں گے، یہ معزز صحابہ میرے پاس مدینہ میں رہا کریں گے، ان کی برکت نصیب ہوگی، اور باقی جو جوان ہیں وہ جنگ کے لیے جایا کریں گے۔ اب ان کو بھیجتے اور ان سب بدر والوں کو اور احد والوں کو اور بیت رضوان والوں کو اپنے پاس رکھتے۔ لیکن جب مسلمہ کذاب سے جنگ کرنے کی باری آئی تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے اب بدر والے بھی نکلے، اب احد والے بھی نکلے، اب سارے صحابہ نکلے، کیونکہ اب باری، اب وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کا آ چکا ہے۔ اور کہا میں صدیق بھی یہاں سے نکلوں گا، مدینہ خالی ہو جائے لیکن رسول اللہ کے دشمن کو واصل جہنم کرتے رہیں گے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قافلے کو بھیجا۔ پہلا قافلہ چونکہ مسلمہ کذاب کے جو پیروکار تھے وہ اس پر جان مارنے کو تیار تھے، اس لیے کٹھن مرحلہ مسلمانوں کو پیش آیا، مسلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ پیش آئی کٹھن مرحلہ۔ صحابہ کرام گئے، احد والے بھی بدر والے بھی، اور اس جنگ میں تقریباً جو صحابہ کرام شہید ہوئے پوری جنگوں میں جن صحابہ کرام کی شہادت ہوئی وہ تقریباً 250 کے قریب تھی، اور خالی اس جنگ میں 250 کے قریب صحابہ کرام کی شہادت ہوئی۔ 70 وہ صحابہ کرام تھے جو حفاظ تھے، انہوں نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت سالم مولا حضرت عبداللہ یہ بہت بڑے عالم تھے، جب ان کو کہا گیا کہ آپ بھی جنگ کے لیے جا رہے ہیں، فرمانے لگے علم رسول اللہ کی برکت سے ملا ہے، میں عالم ہوں، آج میں بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جاؤں۔ آخرکار اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ فرمایا کسی خواتین نے نہیں جانا، منع کر دیا۔ حضرت ام عمارہ آئیں، کہنے لگے حضور میں جانا چاہتی ہوں۔ صدیق اکبر مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو عورتوں کو منع کیا ہے۔ جب اصرار کیا تو فرمانے لگے تم چونکہ اس مرد مجاہد کی ماں ہو جس نے حبیب بن زید جیسا پتر جنا تھا، اس لیے تمہیں اس جنگ میں جانے کی صدیق اکبر اجازت دیتا ہے۔ وہی حبیب بن زید جن کو مسلمہ کذاب نے کاٹ کاٹ کے شہید کر دیا، کہ تو نے اتنا بہادر پتر جنا تو جنگ میں جا سکتی۔ تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شرکت آپ نے فرمائی۔ تب سے لے کر آج تک کوئی بھی اس معاملے میں کسی قسم کی بات کرے تو ہر مسلمان کے اندر صدیق اکبر کی جذبے والی رگ موجود ہے، وہ بڑھ اٹھتی ہے، فاروقی رگ بڑھ اٹھتی ہے، اور حضرت مولا علی مشکل کشا کی پاور آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ہم نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ 1953 کی تحریک میں پاکستان بننے کے بعد جب قادیانی مسلط ہوئے ملک پاکستان پر تو لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے کہ نہیں کیے؟ 10,000 کے قریب لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ چلتے چلتے گولیاں مارتی جاتی تھی کہ ختم نبوت کا نام تو لیتے، لیکن تب بھی رہا، آج بھی جاری و ساری ہے۔ پھر محنت کی علماء نے جانوں کے نذرانے پیش کیے،
پھر قادیانیوں کو ایک بڑا تماچا پڑا، ایسا تماچا، ایسا تھپڑ پڑا ان کے منہ پر کہ ہماری نیشنل اسمبلی نے 1974 7 ستمبر میں یہ بل پاس کیا کہ قادیانی اب نیشنل سطح پہ ملک پاکستان کے قانون میں کافر قرار دیے گئے، مرتد ہیں، ان کا حکم مرتد والا ہے۔ مرتد اسے کہتے ہیں جو اسلام لانے کے بعد پھر جائے۔ اب اس کو اسلام نے وارننگ دی، اسلام لے آتا تو ٹھیک، ورنہ اس کو اس زمین میں رہنے کی اجازت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس طرح کے ہمیں نظام پیش کر دیے۔ جب خیبر فتح ہوا نا تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو مال غنیمت ملا اس میں ایک دراز گوشت بھی تھا، اس کا نام تھا یزید بن شہاب۔ وہ دراز گوشت نبی علیہ السلام سے ملا، نبی علیہ السلام نے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا حضور میرا نام یزید بن شہاب ہے، یزید بن شہاب۔ حضور نے اس کا نام یعفور رکھا، نبی علیہ السلام کا دراز گوشت۔ کہنے لگا سرکار میں کوئی اپنی بیتی باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کوئی بیتے حال سنانا چاہتا ہوں۔ حضور صرف انسانوں کے نبی نہیں بن کے آئے، جانوروں کے نبی بن کے تشریف لائے تھے۔ اب ہر ایک کی بولیاں سنتے تھے، ہر ایک کی بولی۔ ایک اونٹ کو اس کا مالک ذبح کرنا چاہتا تھا، وہ بدکتا تھا، وہ لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آ گیا، حضور بدکتا ہے، آپ نے ہاتھ پھیرا، ٹھنڈا ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس کان میں ہن ہنانے لگا، کچھ کہنے لگا۔ تو حضور نے فرمایا اس کا مالک کون ہے، اس کو بلایا جائے۔ تو حضور میں ہوں۔ فرمایا یہ اونٹ کہہ رہا میں ذبح ہونا نہیں چاہتا، تو اس کی جگہ کسی اور دوسرے اونٹ کو ذبح کر دے۔ حضور علیہ السلام جانوروں کی بولیاں بھی سنتے۔ تو اس یزید بن شہاب نے اپنی آب بیتی حضور کو سنائی۔ حضور میری نسل سے البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے لکھا، حدیث الحمار کے نام سے بڑا ٹائٹل ہے عربی میں، کہ حضور میری نسل سے جتنے دراز گوش آئے، گدھے آئے، ان سب پر انبیاء نے سواری کی، انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا۔ حضور وہ سارے چلے گئے، انبیاء بھی چلے گئے، میں سواریوں میں سے سواری آخری ہوں، آپ نبیوں میں سے نبی آخری ہیں۔ ایک دراز گوش نے بھی حضور کی ختم نبوت کا اعلان اور پہرا دیا۔ پھر کہنے لگا حضور میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا، مجھے علم تھا کہ مجھ پر آخری نبی نے سوار ہونا ہے۔ حضور وہ پلید تھا یہودی، مجھ پر سوار ہونے کی کوشش کرتا تو میں کمزوری کا بہانہ لگا کے نیچے بیٹھ جاتا، تو حضور مجھے وہ مارتا، اپنی پشت کہتا حضور پشت میری دیکھیں نشان پڑے ہوئے ہیں۔ حضور تاڑے خاطر مارا برداشت کی ہیں، آپ کی خاطر مارے برداشت کی ہیں، مجھے پتا تھا میری پشت پہ پاک نبی نے بیٹھنا ہے۔ بھائی بتاؤ جس کے اندر ایک دراز گوشت جیسی غیرت نہ ہو اس کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ مارے برداشت کی اس دراز گوشت جانور نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پھر یعفور کا لقب دیا۔ نبی علیہ السلام اس پہ سواری کرتے رہے، اور وہ اتنی سینس تھی اس کے اندر، اتنی سینس تھی، حالانکہ ہمارے عام زمانے میں معاشرے میں اگر کوئی غلط کام کرے نا تو اسے کہتے ہیں وہ گدھیا، اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ عام سواری نہیں تھی، وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ اللہ نے فہم و فراست عطا کی، حضور سواری کرتے، سواری کرنے کے بعد اسے فرماتے کہ فلاں صحابی کو جا کے بلا کر لے کے آؤ۔ وہ آ جاتا اور صحابی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتا۔ اب جو چوپایا ہوتا ہے نا، اس کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، اس کے اندر کوالٹی کہہ لیں خامی کہہ لیں، اس کا ایک وصف ہوتا ہے کہ یہ دو لڑکیوں سے مشہور ہوتا ہے، ٹانگے مارتا ہے، لیکن اس کا مزاج ایسا نہیں تھا۔ وہ صحابہ کے دروازے پہ آ جاتا اور اپنے سر کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتا، جب دروازہ کھلتا تو صحابی بھی سمجھ جاتے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، حضور بلا رہے۔ دیکھیں حضور کے صحابہ کا کیسا ادب کیا اس دراز گوش نے، اور بتا دیا مسلمانوں کا جو رسول اللہ سے وابستہ ہوتے ہیں ایسے ان کا ادب کرتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا پھر اس نے کنویں میں گر کے چھلانگ لگا دی اور وہ بھی چلا گیا دنیا سے، اس وجہ سے کہ اب رسول اللہ کے بعد بھی کوئی مجھ پہ سوار نہ ہونے کی جرات کرے۔
اللہ رب العزت چاہے پہرا دینے کے لیے تو جانوروں سے بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا پہرا دلوا دے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اب میرے جملے سنیے گا، ساری عبادتیں، ریاضتیں، تسبیحات ایک طرف، پوری زندگی کی، اور حضور کی ناموس رسالت پر ایک دن کا پہرا ان ساری عبادتوں پہ بھاری ہوتا ہے، ساری عبادتوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ جب 2017 میں ہماری حکومت نے غداری کی ختم نبوت کے بل کے ساتھ، اس وقت ہمارے لاہور سے قافلہ چلا تھا مولانا خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کی قیادت میں، بڑے بڑے جذبات کے لوگوں کے، پورے 20 دن وہاں پہ قافلہ رہا، حملے بھی ہوتے رہے۔ یہ بچے مدارس کے، علماء، سب کچھ اپنا چھوڑ کے، پڑھائیاں چھوڑ کے چلے گئے کہ پڑھائی کو ہم نے کیا کرنا ہے اگر نبی علیہ السلام کی ناموس ہی سلامت نہ رہے۔ پھر اس کے بعد آج تک یہ سلسلے آتے رہے، اور یہ صرف ایک کسی تحریک کا کام نہیں ہے، اور نہ کوئی تحریک سمجھے کہ ہمارا کام ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ 2017 میں ڈلنے میں میں بھی شامل تھا، 20 دن فیض آباد ٹھنڈی ہواؤں میں ہم رہ کے آئے تھے، اور ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، اور ہماری خواہش تھی کہ کسی ذریعے ہماری شہادت یہاں پہ ہو جائے، جان قبول ہو جائے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ جو شہید ہوئے وہ بڑی عظمت اور شانوں والے ہیں، جنہوں نے قادیانی نوازیوں کے آگے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ تو پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کام لینا چاہے نا تو کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ آخری بات، وہاڑی کے اندر قادیانیوں کا بڑا زور و شور تھا۔ ایک بہت بڑے ہمارے عالم دین حضرت مولانا صفدر امین اکاڑوی صاحب علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں، آپ کا میں نے کالم پڑھا، فرماتے ہیں کہ مجھے وہاڑی کے لوگوں نے محبت بھرا خط لکھا۔ انہوں نے کہا، مولانا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وہاڑی میں سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلسہ ہو۔ آج تک یہاں پہ کوئی جلسہ نہیں ہوا، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر نبی علیہ السلام کی عظمت اور شانوں کے چرچے ہوں۔ اب ہمیں ٹائم عنایت فرمائیے۔ پہلے جو خط چلتے تھے پرانے زمانے میں، پرانے دور میں، تو خط کے ذریعے پیغام آیا، آپ نے محبت بھرے الفاظ پڑھے اور کہا میں نے تو دین سیکھا ہی نبی علیہ السلام کے خدمت کے لیے ہے۔ آپ نے جواب میں ہاں کر دیا کہ میں فلاں تاریخ کو آ جاؤں۔ ٹائم مقرر، جلسے کی تیاری بالکل ہو گئی، جگہ مقرر ہوگی، اعلانات، اشتہارات چھپ گئے۔ جب حضرت اسٹیشن پہ پہنچے نا تو وہاں پہ جو محفل انتظامیہ تھی، وہاں کے لوگ آئے اور ان کے چہرے بجھے ہوئے تھے اور کہنے لگے، حضرت معذرت، آپ تشریف لے آئے ہیں، جلسہ نہیں ہوگا۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا ہمارے بہاڑی میں قادیانیوں کی کثرت ہے، 90% یہاں پہ قادیانی رہتے ہیں، اور انہوں نے دھمکی لگائی ہے کہ اگر یہاں پہ سیرت النبی کا جلسہ ہوا تو ہم تمہاری عورتوں کو بیوہ کر دیں گے، بچوں کو یتیم کر دیں گے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہو۔ مولانا کہتے اب میں آ گیا ہوں، اب کچھ بھی ہو جائے حضور کی ختم نبوت کا پیغام پہنچ کے رہے گا۔ آپ نے ان سے فرمایا ایک بات بتاؤ، بہاڑی میں یا ارد گرد کوئی ایسا شخص ہو تگڑا جس سے پورے بہاڑی کے لوگ کامتے ہوں؟ کہاں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے نورا ڈاکو۔ نورا ڈاکو کے نام سے ایک شخص مشہور تھا، اور اس کی للکار سے پورا بہاڑی اور بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے لوگ کامتے تھے، بڑی دہشت تھی اس کی۔ اس نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ مولانا چلے گئے اس کے پاس۔ جب اس نے دیکھا، اس نے کہا مولوی صاحب آج کیویں آئے ہو؟ جو ان لوگوں کا اپنا انداز ہوتا ہے، یہ سیٹھ لوگوں کا جو ڈاکو ہوتے ہیں، ان کا نظام۔ کہنے لگے مولانا آج کیویں آ گئے ہو؟ تو فرمانے لگے میں اپنی خاطر نہیں آیا، میں تیرے اور اپنے نبی کی خاطر آیا ہوں۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہ ہم یہاں پہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر ہمیں قادیانی جلسہ نہیں کرنے دے رہے، تو مسلمان ہے، اگرچہ تو ڈاکو ہے، مسلمان تو ہے نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جلسہ ہو اور ہماری مدد کی جائے۔ اس نے بڑا ہی پنجابی میں اچھا جملہ بولا، اس نے کہا میں ڈاکو ضرور ہاں پر بغیرت نہیں، ڈاکو ضرور ہاں پر بغیرت نہیں۔
اس نے کہا مولانا جلسہ ہوگا وہ بھی حضور کی ختم نبوت کے موضوع پہ ہوگا، اور جو بھی اس میں حملہ کرنے کی کوشش کرے گا میں اعلان کروں گا کہ اس کی بیوی کو بیوہ کر دوں گا، بچوں کو یتیم کر دوں گا۔ جو انہوں نے اعلان کیا تھا اس کے مطابق اعلان ہو گیا۔ اب ہر طرف چرچے پھیل گئے، بھائی اس جلسے کی قیادت کرنے کے لیے نورا ڈاکو آ رہا ہے۔ قادیانیوں کی تو پیشاب خشک ہو گئے۔ جلسہ ہوا سیرت النبی کا، اور مولانا صفدر امین پکاروی نے بڑے ببانگ دوغل سے حضور کی ختم نبوت میں کی، نعرے لگوائے تاجدار ختم نبوت، سارے بولیں ذرا، سارے بولیں تاجدار ختم نبوت، جنہوں نے ہاتھ نہیں چکے چک لو، تاجدار ختم نبوت۔ تو یہ نعرے لگائے گئے، جلسہ ختم ہوا، مولانا اپنے پنڈ واپس آ گئے، لوگ اپنے معاملات کرنے لگے۔ کچھ عرصے بعد ایک شخص آیا اور اس کے چہرے پہ داڑھی تھی، سر پہ پگڑی تھی، سفید لباس تھا، نورانی چہرہ، مولانا کے پاس آیا، کہنے لگا مولانا پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں پہچانتا، کون ہوں؟ کہا میں وہی نورا ڈاکو۔ کہا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ تیری تو تقدیر ہی بدل گئی۔ کہ میں نے اس جلسے پر پہرا دیا، رات کو خواب میں سویا تو رسول اللہ تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا تو بڑا گناہ گار ہے، ہمیں معلوم ہے، تو نے لوگوں کے ساتھ بڑے معاملات کی، ہمیں معلوم ہے، لیکن تو نے ہماری عزت پر آج پہرا دیا، میں بھی خوش ہو گیا، اللہ بھی خوش ہو گیا، اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا